وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له اور نہیں فائدہ دے گی سفارش اللہ کے نزدیک مگر صرف اس کو جس کو اللہ اجازت دے. تو کل ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ قیامت کے دن سفارش ہوگی اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے ہوگی، اور یہ اللہ کی اجازت اللہ کا حکم یہ سفارش کرنے والے کو بھی اجازت ہوگی تو سفارش کر سکے گا، ورنہ سفارش نہیں کر سکے گا. اور اجازت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے سفارش کرنے کی کہ جس کے لیے مرضی سفارش کر لے، جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی صرف اس کے لیے سفارش کر سکے گا، ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. اور یہ جو سفارش ہے یہ اللہ کی اجازت کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، اللہ کسی کو معاف نہ کرنا چاہیں تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ایسی سفارش کا تصور شرکیہ ہے، ایسی سفارش کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. جو ایسی سفارش کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کچھ اولیاء کو، کچھ پیروں فقیروں کو انسان راضی کر لے، نظر و نیاز دے کے، کچھ روپے پیسے دے کے، بس وہ اللہ راضی ہیں یا ناراض ہیں وہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیں گے، یا وہ اللہ پر ان کا اتنا حق ہے کہ اللہ کو ان کی بات ماننی پڑے گی. تو یہ سفارش کا ایک شرکیہ اور غلط تصور ہے. یہ وہ تصور ہے سفارش کا جو مشرکین مکہ میں موجود تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جو شرک ہیں وہ بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک شرک یہ تھا کہ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک. وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کچھ انہوں نے ان کے بت بنا رکھے ہیں، تو وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیوں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیوں نظر و نیاز دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو نظر و نیاز دے دی، ان کو مطمئن کر لیا تو یہ بس اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے اور اللہ کو ان کی بات ماننی پڑے گی.
قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس چیز کی جس کا اللہ کو علم ہی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اللہ کا ایسا کوئی سفارشی کہ جس کا اللہ پر حق ہو اور اللہ کو اس کی بات ماننی پڑے، اللہ کو اپنے کسی ایسے سفارشی کا نہیں پتہ، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اور یہ شرک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. یہ شرک تصور ہے سفارش کا، شفاعت کا. سفارش کا صحیح تصور موجود ہے. وہ اگر اللہ نے کسی کو اعزاز دینا ہوگا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ ہاں اب تمہیں اجازت ہے تم سفارش کر لو، لیکن وہ ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. وہ صرف اس کے لیے سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، اللہ رب العالمین کی اجازت ہوگی. اور یہ جو سفارش کر رہا ہوگا وہ قیامت کے دن خود بالکل بے خوف اور خود ایسے بے خوفی کے ساتھ نہیں ہوگا. جو قیامت کے دن سفارش کر رہا ہوگا وہ بھی خوف میں ہوگا، اس پر بھی اللہ کا ہیبت اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوگا. اگرچہ اللہ اسے اجازت دیں گے کہ تم سفارش کر لو فلاں فلاں لوگوں کے لیے، وہ سفارش کرتے ہوئے خوف اور ہیبت کے ساتھ سفارش کرے گا. اللہ نے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے سے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ جانتے ہیں جو ان کے فرشتوں کے آگے ہے یا جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، فرشتے سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی. یعنی فرشتے بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن، لیکن فرشتوں کی سفارش بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور انہیں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت ہوگی. فرشتے سفارش کریں گے اللہ کی بات پوری کرنے کے لیے، لیکن فرشتے اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے سفارش کرتے ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج پر لے کے گئے اپنے ساتھ، تو ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ خوف میں تھے، اور وہ خوف اللہ کے خوف سے، اللہ کے شدید خوف میں مبتلا تھے. تو اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی جو قدرت اور اللہ رب العالمین کا جلال ہے، اللہ کے نیک بندے بھی اللہ رب العالمین سے ڈریں گے قیامت کے دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے حکم دیا تھا اپنی قوم کو کہ میری اور میری ماں کی اللہ کے علاوہ عبادت کرو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے. اس وقت وہ اپنا عذر پیش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ اس وقت خوف زدہ ہوں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب سفارش کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ سفارش کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کتنی بڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سفارش فائدہ نہیں دے گی اللہ کے نزدیک مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت تو یہ ہے حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، حتیٰ کہ جب خوف دور کیا جاتا ہے. فُزِّعَ کا مطلب فضا کہتے ہیں گھبراہٹ کو، جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے عن قلوبہم، ان کے دلوں سے، ان کے دلوں سے مراد فرشتے ہیں یہاں، جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، وہ جواب میں کہتے ہیں جو کہا حق کہا. وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی بڑا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی قدرت اور اپنی عظمت بیان کی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کی یہ عظمت اور یہ قدرت سامنے نہیں رکھتا تو انسان اس قسم کا عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کا اللہ پر اتنا حق ہے کہ اللہ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. یہ شرکیہ تصور ہے سفارش کا. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب پر قادر ہیں، اور اللہ رب العالمین وہ عظیم ہیں اور جلال والے ہیں اور ہیبت والے ہیں، اور سب اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی عاجز ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو،
واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے اور اللہ تعریف کیا گیا ہے۔ جی میں ابھی بتا رہا ہوں، اس کی پوری تفصیل تو ابھی میں کرنے لگا ہوں۔ تو میں صرف یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، یہاں اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، اللہ کا جلال یہاں بیان ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ ہم یہاں سفارش کی بات کرتے ہیں اور سفارش کی بات کرتے کرتے مخلوق کا اتنا مقام بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم اترتا ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ جی میرا یہ حکم ہے، یہ حکم جو ہے وہ نیچے میرے نبی تک پہنچا دو، یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اللہ وہ فیصلہ فرشتوں کو بتاتے ہیں اور فرشتوں نے اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے بالفرض، تو جب اللہ کا حکم اترتا ہے فرشتوں پر تو اس وقت فرشتے جو بہت بڑی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہے اور وہ بہت بڑے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تھا ان کے اصل شکل میں، تو انہوں نے آسمان کی پورے ایک کنارے کو گھیرا ہوا تھا، اتنی ان کی عظیم خلقت تھی، 600 پر تھے ان کے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، جن کو حملۃ العرش کہتے ہیں، ان کی عظیم خلقت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کانوں کی لو سے لے کے صحیح احادیث مبارکہ میں کندھوں تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر تیز رفتار پرندہ اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس زمانے میں تیز ترین چیز پرندہ ہوتا تھا جو تیز اڑ سکتا تھا، اس سے زیادہ تیز کوئی چیز نہیں تھی، اور تیز رفتار پرندہ جو ہے 700 سال تک اڑتا رہے تو وہ فاصلہ جو ہے وہ طے نہیں کر سکتا۔ تو وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کی صرف کانوں کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال تک اگر تیز رفتار پرندہ اڑتا رہے تو وہ اس فاصلے کو پار نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، جب اللہ کا حکم اترتا ہے تو سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کی ہیبت سے، سب فرشتے پر مارنا شروع کر دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اور بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کا حکم اترتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی اتنی عظمت ہے۔ اور پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو اللہ رب العالمین کا حکم وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تمہارے رب نے کیا کہا، اللہ کا حکم اترا، ہم تو خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے، تو اللہ نے کیا کہا، تو پھر کہتے ہیں اللہ نے جو کہا سچ کہا، وہ ان کے ذہنوں میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، یہ جو وحی ہے یہ دلوں پر ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ آٹومیٹک جو ہے وہ دل میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کہا سچ کہا، اور پھر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں فرشتے۔ تو اس آیت کریمہ کی تشریح حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں میں آتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اس آیت مبارکہ کی تشریح میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4800 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا آسمان میں، ضربت الملائکۃ باجنحتها، فرشتے اپنے پر مارتے ہیں، کیوں؟ خضعانا لقولہ، اللہ کے فرمان سے ڈر کر، گھبرا کر، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، ہیبت کی وجہ سے فرشتے پر مارتے ہیں، گویا کہ خوف زدہ ہو کر۔ کأنہ سلسلۃ علی صفوان، ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے ایک چٹیل پتھر پر زنجیر ماری جائے، سلسلہ زنجیر، اور صفوان کہتے ہیں ایک صاف پتھر ہو تو اس کو کہتے ہیں صفوان۔ تو ایسی فرشتوں کے پر مارنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جس طرح زنجیر کو مارا جائے صاف پتھر پر۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں وضاحت نہیں ہے، دیگر احادیث میں وضاحت ہے، سب بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے، گھبراہٹ دور ہوتی ہے، ایک دفعہ سب کے دل ہیبت سے، اللہ کے روب سے بھر جاتے ہیں، اللہ کے جلال سے، صرف اللہ کے فرمان کو سن کر، اتنی ہیبت اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الخلقت فرشتوں میں۔ پھر وہ کہتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے؟ قالوا للذی قال الحق،
جو یہ کہتا ہے تمہارے رب نے کیا کہا، باقی سب اس کو کہتے ہیں کہ جو کہا سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت بلند ہے اور وہ بہت بڑا ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ پھر یہ جو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا، اللہ نے یہ فرمایا، تو یہ فرشتوں کی بات جو ہے فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، اس بات کو چوری کرنے والے سن لیتے ہیں۔ چوری کرنے والے یا جن مراد ہیں، جنہوں نے آسمان سے کان لگائے ہوتے ہیں۔ یہ جب اللہ کا فرمان جو ہے فرشتوں میں ڈسکس ہوتا ہے، فرشتے ہر آسمان پہ ہیں، تو گویا کہ جو آسمان دنیا پہ فرشتے ہیں جب اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو جو باتوں کو چوری کرنے والے ہیں جن ہیں جو آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں سیڑھی لگا کر، اور وہ آسمانوں پہ پہنچ کر کان لگا دیتے ہیں آسمانوں سے، تو ان کو فرشتوں کی آواز آ جاتی ہے۔ یہ کوئی اللہ کے نظام میں خلل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، تو باتوں کو چوری کرنے والا اس کو سن لیتا ہے جن۔ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، اور جو باتوں کو چوری کرنے والے ہیں یہ اس طرح ایک کے اوپر دوسرا ہوتا ہے، سیڑھی بنا کر اوپر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ، وہ کلمہ سنتا ہے، فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، وہ اس کلمے کو اپنے نیچے بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، نچلا اپنے نچلے تک، حتیٰ کہ وہ کاہن کے، یہ جو جن ہیں یہ کاہنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، تو یہ کاہن تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو سننے والے ہیں جن، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ جو آسمان کے ستارے ہیں وہ ان کو لگتے ہیں، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهَا، کبھی کبھی شہاب ثاقب اس جن کو کام تمام کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بات آگے پہنچا سکے۔ وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ، کبھی کبھی شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات آگے پہنچا چکا ہوتا ہے، کبھی شہاب ثاقب لگنے سے پہلے بات آگے پہنچا دیتا ہے، کبھی بات آگے پہنچانے سے پہلے شہاب ثاقب اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ بات پہنچ جاتی ہے کاہن تک، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، کاہن اس ایک، وہ بات سچی ہوتی ہے، وہ چوری کی ہوتی ہے آسمانوں سے، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ فرشتے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو یہ جن جو ہیں یہ سن لیتے ہیں، تو جنوں پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، شہاب ثاقب لگتے ہیں، کبھی کبھی جن اپنی بات پہنچانے سے پہلے مر جاتے ہیں، کبھی شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات آگے پہنچا چکے ہوتے ہیں، تو وہ بات پہنچ جاتی ہے کاہن تک۔ پھر کاہن ایک سچ کے اندر 100 جھوٹ ملاتا ہے، فَيُقَالُ، تو کہا جاتا ہے أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ پھر ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے ایک دن بات کہی تھی، وہ ایک بات سچی ہو گئی تھی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی 100 باتیں جھوٹی ہیں۔ وہ پھر کاہن جو ہے نا دنیاوی فائدے کے لیے وہ ایک پیش گوئی نہیں کرتا، وہ 100 پیش گوئیاں کرتا ہے، 100 پیش گوئیوں میں سے ساری جھوٹی ہوتی ہیں، ایک سچی بھی ہوتی ہے جو اس نے جنوں سے سنی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کاہن کی کوئی بات سچی ہو جائے، وہ اس وجہ سے سچی ہوتی ہے کہ اس نے وہ جنوں سے سنی ہوتی ہے۔ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کاہن کو اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے، حالانکہ اس نے وہ ایک بات سنی ہوتی ہے، اس کے اندر 100 باتیں اس نے ملائی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، بہرحال روایت لمبی ہے، تو اس میں محل شاہد جو ہے وہ کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تشریح ہے اس کے اندر کہ فرشتے بھی جب اللہ کا حکم اترتا ہے تو اللہ کے حکم کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ خوف دور ہوتا ہے، گھبراہٹ دور ہوتی ہے، تو پھر فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا۔ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی ہیبت اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ سورہ زمر آیت نمبر 67، اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَالسَّمَاوَاتُ، اور آسمان، ساتوں آسمان، مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ، اللہ کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اتنے بڑے آسمان تو یہ اللہ کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے، تو یہ اللہ کی عظمت ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اسے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ جو سفارش کا عقیدہ ہے، یہ بھی سفارش کا یہ عقیدہ جو مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اللہ پر حق ہے، اللہ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، تو ان لوگوں نے اصل میں اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت نہیں پہچانی۔ اللہ پر اللہ کی کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔
چاہے وہ کتنی عظیم کیوں نہ ہو. ایک مخلوق کی عظمت ہونا، ایک مخلوق کا اللہ کے ہاں مقام ہونا، دنیا کے اندر اس کی شان بلند ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے سامنے وہ عاجز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا، میرے بارے میں مبالغہ نہ کرنا. انما انا عبد، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا. اصل میں ہم کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ غلو کرتے کرتے، وہ جو اللہ کے بندوں کے اندر ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن وہ ان کے مقام میں غلو کرتے کرتے ان کو اللہ کے مقام تک لے جاتے ہیں، تو یہاں سے دین کے اندر بگاڑ، بدعات اور شرک شروع ہو جاتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بگاڑ یہیں سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو. تو سفارش کا شرکیہ عقیدہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کی بات ماننی پڑے، اللہ کو مجبور ہونا پڑے کسی کی بات ماننے پر. ہاں، اللہ جس کو معاف کرنا چاہیں گے تو اللہ اس کے بارے میں جس کو چاہیں گے اللہ حکم دیں گے کہ تم سفارش کرو اور فلاں فلاں لوگوں کے لیے سفارش کرو. تو سفارش کا صحیح تصور موجود ہے شریعت میں، وہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، ورنہ شرکیہ سفارش کا کوئی تصور شریعت کے اندر نہیں ہے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ. یعنی مشرکین کو خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے، یہ جو مشرکین اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے لیے ذبح کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جب غیر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کو نظر و نیاز دیتے ہو، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے؟ کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا وہ رزق دیتے ہیں یا اللہ رزق دیتے ہیں؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ آسمان کا رزق پانی. زمین کا رزق، زمین یہ جو فصل اگاتی ہے، یہ جو پھل اگاتی ہے، اور زمین کے اندر جو معدنیات نکلتی ہیں اور زمین کے اندر جو خزانے نکلتے ہیں، یہ جو زمین و آسمان کے رزق ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے یا وہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ہی جواب دے دیجئے، یہ اب نہیں بولیں گے، آپ ہی جواب دے دیجئے. اللہ، اس کا جواب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اس کا ایک ہی جواب ہے، اللہ ہی ہیں جو آسمانوں سے بھی رزق دیتے ہیں، زمین سے بھی رزق دیتے ہیں. تو جب رزق دینے والے اللہ ہیں، جب ہر قسم کی نعمت کرنے والے اللہ ہیں، جب پیدا کرنے والے اللہ ہیں، دیگر آیات میں فرمایا ان سے یہ بھی پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. تب یہ اپنے لات منات عزا حبل اور اپنے غیر اللہ معبودوں کا کبھی نام نہیں لیں گے. جب پیدا اللہ نے کیا، جب رزق اللہ نے دیا، جب ہر نعمت اللہ نے کی، تو پھر یہ تو اللہ کی نعمتیں ہوئیں. جب ہم شکر ادا کریں، عبادت اصل میں ہمارا شکر ہے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں. یہ صورت اصل میں شکر پر مبنی ہے اور ہمیں شکر کی تعلیم دیتی ہے. تو شکر پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا کیوں؟ پھر عبادت اللہ کی چھوڑ کر غیر اللہ کی کیوں؟ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ آپ خود ہی جواب دے دیجئے اللہ تعالیٰ. یہ اتنا انڈرسٹوڈ جواب ہے کہ ان کا جواب بھی یہی ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیں گے. اللہ ہے جو رزق دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ پھر عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، پھر نظر و نیاز اللہ کی ہونی چاہیے، پھر ذبح اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر حکم اللہ کا ماننا چاہیے، پھر عبادت کی ہر صورت اللہ کے لیے کرنی چاہیے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم او یا ایاکم یا تم لعلی ہدن البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا واضح گمراہی پر ہیں. پیچھے اپنی بات رکھ دی، اپنی دلیل رکھ دی، اور وہ دلیل اتنی قوی ہے کہ اس زمین و آسمان میں نعمتیں کرنے والا، تخلیق کرنے والا، خالق، مالک، رازق، مدبر کون ہے؟ سب کہیں گے، مشرک بھی کہیں گے. کوئی مشرک نہیں کہے گا کہ اللہ کے علاوہ فلاں، ہر ایک اللہ کا نام لے گا.
سب اللہ کا نام لیں گے، اور یہ اتنی قوی دلیل ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ جب دلیل کے اعتبار سے، جب توحید کے دلائل ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، اور شرک کی ایک دلیل بھی نہیں ہے، تب پھر آپ ان سے سوال کیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہر قسم کی نعمت اللہ وحدہ لا شریک کی، عبادت میں تم اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر لیتے ہو، اب تم ہی جواب دو کہ یا ہم صحیح ہیں یا پھر تم صحیح ہو، یا ہم یا تم، ہم دونوں یا ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، اب تم خود فیصلہ کر لو۔ دلیل تو ہم نے دے دی ہے، اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، اب بال تمہارے کورٹ میں ہے، اب فیصلہ خود کر لو، اب اپنی عقل کو خود استعمال کرو۔ تخلیق کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ہر قسم کا انعام کرنے والا اللہ، تم بھی مانتے ہو، اب پھر ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم اللہ کے علاوہ اوروں کو مانتے ہو، اب تم خود ہی بتا دو پھر ہم اور تم میں سے گمراہی پر کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسألون، نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، عما اجرمنا، اس بارے میں جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا، عما تعملون، اس بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اب دلائل تو ہم نے دے دیے ہیں، اب تم خود فیصلہ کر لو کہ ہم ٹھیک ہیں کہ تم ٹھیک ہو، ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، ہم گمراہی میں ہیں یا تم گمراہی میں ہو، یہ فیصلہ تم خود کر لو۔ پھر اگر غلطی ہم کر رہے ہیں بالفرض، تو ہماری غلطی کا سوال تم سے نہیں ہوگا، اگر غلطی تم کر رہے ہو تو پھر تمہاری غلطی کا سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنا جواب خود دے گا، کل نفس ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر نفس اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی ذات کے لیے، وان اسأتم فلہا، اگر تم گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو اپنے نفس کے خلاف ہی گناہ کرو گے، تمہارے گناہ کا وبال ہم پہ نہیں پڑنے والا، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمارا وبال تم پہ نہیں پڑنے والا، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ اگر تم سمجھتے ہو تم صحیح ہو تو تم اپنا عمل کرتے رہو، اگر تم سمجھتے ہو تم غلط ہو تو تمہیں اپنی غلطی کی اصلاح خود کرنی ہے، تمہاری غلطی کی اصلاح ہمیں نہیں کرنی، تمہارے جرم کا سزا ہمیں نہیں ملے گی، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے جرم کی سزا تمہیں نہیں ملے گی۔ تو کہہ دیجئے نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس بارے میں جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ قل، فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، اکٹھا کرے گا ہمیں ہمارا رب، یعنی قیامت کے دن۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہ بہت زبردست فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک انسان دیکھیں، جو بندہ کسی کو دعوت دے گا، وہ دعوت، جب تک وہ جو دعوت دے رہا ہوگا اس پر اسے خود اطمینان نہیں ہوگا، اس کی دعوت نہیں دے گا۔ دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان علی وجہ البصیرت دعوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے تو آپ بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے تھے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 108، اس کے آخر میں ہے، سورہ یوسف کے آخر میں۔ قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، هذه سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے اس کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، جو میری پیروی کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کے دعوت اللہ کا کام سنبھالے، اسے بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ تو ہر شخص کو بصیرت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، جب تک اسے اطمینان نہ ہو کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ حق ہے کہ نہیں، جب تک اسے 100% اطمینان نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں دعوت نہ دے۔ اگر مجھے شک ہے ایک چیز کے بارے میں، میں کیوں دعوت دوں آپ کو؟ اگر مجھے شک ہے اس کے بارے میں، اگر مجھے اس کے بارے میں یقین ہے تو میں آپ کو دعوت دوں۔ اور پھر میں آپ سے کہوں، اللہ کے تمام نبی جو ہیں وہ دعوت دیتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے اگر تم دنیا میں مان لو، دلائل دیتے تھے۔ زبردستی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام منع کرتا زبردستی کرنے سے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں۔ دنیا میں انہیں نرمی کے ساتھ دعوت دیں، دلائل کے ساتھ انہیں اپنی بات سمجھائیں۔ اگر یہ دنیا میں مان لیں بہت اچھی بات ہے، اگر نہ مانیں تو ان کو بتائیں کہ پھر اگر تم دنیا میں نہیں مانو گے تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اور
اللہ ہمیں قیامت کے دن جمع کریں گے، قل یجمع بیننا ربنا، کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، یعنی میدان محشر میں، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن وہ علم پر مبنی ہوگا، اور اگر دنیا میں کسی نے اصلاح کرنی ہے کر لے، آخرت میں اصلاح نہیں ہوگی، آخرت میں صرف فیصلہ سنایا جائے گا، اور جو غلط ہوگا اس کو پھر اللہ معاف کرے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کسی نے اصلاح کرنی ہے، غور کرنا ہے، تو دنیا میں کرنا ہے۔ دنیا میں ایک انسان اپنی اصلاح کر لے، غور کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ دنیا میں مہلت ہے، وقفہ ہے، پچھلے گناہ سارے توبہ کر سکتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ایک انسان اللہ سے توبہ کرے اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن جب آخرت میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اللہ نے تو فیصلہ فرمانا ہے، اور اللہ کا فیصلہ علم پر مبنی ہوگا، لیکن پھر وہاں اصلاح کرنے کی مہلت نہیں ہوگی، وہاں پھر جو ہے وہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ پھر بس اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ وہو الفتاح العلیم، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا، یہ اللہ کا مبارک نام ہے الفتاح، بہت زبردست فیصلہ کرنے والا، العلیم علم والا۔ اللہ کا فیصلہ لا علمی پر نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ علم پر ہوگا، علم اور حکمت پر۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی۔ نظر و نیاز دیتے ہیں، یعنی جب ذبح کرتے ہیں جانور کس کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، کوئی جانور ذبح کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ فلاں پیر کے نام ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام ہے، تو یہ ایک ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے ذبح کرے جانور، اور کہ جی میں کہتا ہوں کہ جی اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ یہ اب صحیح ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے کہ جانور ذبح کیا جائے، اللہ کے نام ذبح کیا جائے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کے لیے ذبح کرے، باقی اب وہ ایصال ثواب کے لیے یا انسان کسی اور مقصد سے جو ہے وہ کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کا گوشت جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دے یا کسی کو کھلا دے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں مشرکین مکہ اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام کرتے ہی نہیں، وہ بزرگوں کے نام کرتے ہیں، جو کسی بزرگ کے نہیں ہے۔ دیکھیے اگر تو وہ کسی بزرگ کے نام، کسی بزرگ کے نظر و نیاز کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہے، کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے، تو اب اس پہ چاہے ایک آدمی زبان سے اللہ اکبر ہی پڑھتا رہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ ذبح کر رہا ہے فلاں بزرگ کے نام، فلاں جو ہے وہ پیر فقیر کے نام، تو یہ تو وہ پیر فقیر کے نام ہے، اور یہ حرام ہوتا ہے۔ قل انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے۔ تو باقی اگر کسی جانور پر نام اللہ کا لیا جائے اور وہ جانور اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، لیکن بعد میں اس کا ثواب کسی کو پہنچانے کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے، وہ شرک نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بدعت وغیرہ وہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ شرک نہیں ہوگا۔ شرک کب ہوگا؟ جب ایک انسان جو ہے نا، وہ ذبح کرنا اصل میں عبادت ہے، یاد رکھیے، جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کو بھیڑ چڑھانا، یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ اللہ کے انعامات کے جواب میں ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پیر فقیر کسی بزرگ کے لیے ذبح کرے نظر و نیاز کے لیے، اور اس کا کوئی فیض حاصل کرنے کے لیے، اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سری شرک ہے۔ باقاعدہ حدیث میں بھی ہے اس بارے میں، من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ ذبح کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور شاید اس کے لیے شرک کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، کیونکہ ذبح کرنا عبادت ہے۔ تو باقی اگر ایک شخص ذبح اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن باقی اس کا جو ثواب ہے وہ اس کو ایصال ثواب کرتا ہے، وہ ایصال ثواب کا پھر مسئلہ الگ ہے، وہ پھر شرک توحید کی بحث سے نکل جائے گا، وہ پھر سنت بدعت کی بحث اس میں آ سکتی ہے۔ تو بہرحال جی، میں نے اسے بدعت کہا ہی نہیں، یا تو میں اسے بدعت کہوں نا۔ اگر ایک بندہ ذبح کرے جانور اپنا، اور وہ کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جانور میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، تو میں تو اس کو بدعت کہہ ہی نہیں رہا۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر اللہ کے نام کی جاتی ہیں، اور ذبح بھی غیر اللہ کا نام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کالا بکرا ذبح کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ کالا بکرا کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کئی لوگوں کو پتہ ہے، کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، جہالت میں کیے جا رہے ہیں۔ کالی دیوی سے اپنے آپ کو مصیبتوں سے چھڑانے کے لیے ہندوؤں سے چیز آئی ہے، اور وہ جو ہے نا کالی دیوی کی مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے اس کے نام کالا بکرا ذبح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پچھلے یہ جو اب حادثہ ہوا PIA کا، جی اب کالے بکرے جو ہیں انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیے ہیں، اس میں کالا بکرا کیوں ہوتا ہے؟
وہ بکرا سفید یا وہ کسی اور رنگ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو جو کالا بکرا ہے، یا لوگ جانتے پوچھتے یا لا علمی میں یہ تو جو کالی دیوی کے نام کر رہے ہیں، مصیبتوں سے اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے بھی مصیبتوں سے اللہ نے جان چھڑانی ہے، اللہ کے نام ذبح کیا جائے، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ کالا بکرا ذبح کرو۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر کوئی جانور ذبح ہو رہا ہے غیر اللہ کے لیے، وہ جو بھی ہے، وہ ہندوؤں کی دیوی ہے یا ہم نے کوئی اپنے پیر فقیر بنائے ہوئے ہیں، وہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اور اس پہ لعنت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو ذبح اللہ کے نام ہے، لیکن اب آگے جو ہے پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، میں نے ابھی کسی خاص عمل کی بات نہیں کی کہ اب ہم بحث شروع کر دیں کہ وہ بدعت ہے کہ نہیں، کوئی ایسی چیز ذبح اللہ کے لیے ہو، پھر آگے ایسے معاملات شروع ہو جائیں کہ جس میں جو ہے وہ ایسے معاملات ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کرام نے نہیں کیے، تو وہاں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، وہاں توحید شرک کا مسئلہ وہاں نہیں ہوگا، وہاں سنت بدعت کا مسئلہ ہوگا، اور جہاں ذبح ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے وہاں پھر توحید اور شرک کا مسئلہ پیدا ہوگا، وہاں سنت بدعت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو رہی تھی۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اختلافات جو ہیں، دلائل دینے کے بعد اللہ فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ لوگ جن کو تم نے ملا دیا ہے شریک بنا کر، کہہ دیجئے مجھے وہ لوگ دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، تم عبادت میں اللہ کے ساتھ انہیں بھی شرک کرتے ہو، ذبح میں، اسی طرح جو ہے نذر و نیاز میں، اور اسی طرح دعائیں کرنے میں، دعا کرنا بھی عبادت ہے، یاد رکھیے، اور سب سے بڑی عبادت ہے دعا کرنا، اور نذر و نیاز دینا بھی عبادت ہے، ذبح کرنا بھی عبادت ہے، قسم کھانا بھی عبادت میں آتا ہے، کیونکہ قسم کے اندر جو ہے وہ کسی کی عظمت اور کسی کو ہم حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو ہم اس کو گواہ بناتے ہیں، اور یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو جس نے قسم اٹھانی اللہ کی قسم اٹھائے، اور بعض احادیث میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے تو یہ شرک ہے، فقد اشرک، یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو ذبح ہوگا، نذر و نیاز ہوگی، پکارنا ہوگا، قسم اٹھانی ہوگی، تو یہ سب اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ لوگ جنہیں تم نے ملا دیا اللہ کے ساتھ شریک بنا کر، کلا ہرگز نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔